منڈی بہاؤدین میں انسانیت کی تذلیل کا بدترین واقعہ 50 روپے کی مبینہ چوری کے شبے میں دکاندار نے 2 کمسن بچوں کو پنجرے میں قید کر دیا۔ ملزم 22,000 جوڑی کی بولی لگاتا رہا اور پنجرے میں بچوں کو قید کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ڈی پی او کا فوری نوٹس۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساجد حسین کھوکھر کی ہدایات پر احسان اللہ ٹوپا ایس ایچ او تھانہ سٹی اور ان کی ٹیم کی زبردست کارروائی۔ پنجرے میں قید کرنے والے بچوں کی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا ملزم بروقت گرفتار۔ مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ تھانہ سٹی پولیس نے بچوں کو بازیاب کروا کر بحفاظت والدین کے سپرد کر دیا، جو کہ بعد ازاں بچوں کو لے کر پولیس کو دعائیں دیتے گھر کو روانہ ہوئے۔ منڈی بہاؤدین میں انسانیت کی تذلیل کا بدترین واقعہ 50 روپے کی مبینہ چوری کے شبے میں دکاندار نے 2 کمسن بچوں کو پنجرے میں قید کر دیا۔ ملزم 22,000 جوڑی کی بولی لگاتا رہا اور پنجرے میں بچوں کو قید کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ڈی پی او کا فوری نوٹس۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساجد حسین کھوکھر کی ہدایات پر احسان اللہ ٹوپا ایس ایچ او تھانہ سٹی اور ان کی ٹیم کی زبردست کارروائی۔ پنجرے میں قید کرنے والے بچوں کی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا ملزم بروقت گرفتار۔ مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ تھانہ سٹی پولیس نے بچوں کو بازیاب کروا کر بحفاظت والدین کے سپرد کر دیا، جو کہ بعد ازاں بچوں کو لے کر پولیس کو دعائیں دیتے گھر کو روانہ ہوئے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ آفتاب مہر سے۔ شکارپور پولیس کی ایک اور بڑی کامیاب کارروائی۔ مختلف کارروائیوں میں 17 موٹر سائیکلز برآمد، 8 ملزمان گرفتار۔ ایس ایس پی جناب تنویر حسین تنیو کی ہدایات پر اے ایس پی سٹی شکارپور فاضل شاہ کی بہترین کارروائی۔ ایس ایچ او اصغر علی اوان نے کارروائی کرتے ہوئے 17 موٹر سائیکلز برآمد کر لیے، 8 ملزمان کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا۔ چوری کی گئی اور چھینی گئی 17 موٹر سائیکلز اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ اے ایس پی سٹی فاضل شاہ نے چوری کی گئی اور چھینی گئی موٹر سائیکلز متاثرہ مالکان کے حوالے کر دی۔ شکارپور پولیس تھانہ نیو فوجداری ایس ایچ او اصغر علی اوان نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر کے 8 ملزم بلاول سجرانی، اشفاق جتوئی، منظور چاچڑ، محمد سلیم خالدی، راشد بروہی، امجد شیخ، منٹار شیخ، سکندر اوگاہی کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا۔ موٹر سائیکلز متاثرہ مالکان کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر متاثرہ مالکان نے ایس ایس پی تنویر حسین تنیو اور ای ایس پی سٹی فاضل شاہ اور ایس ایچ او اصغر علی اوان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ شہریوں میں ایس ایس پی جناب تنویر حسین تنیو، ای ایس پی سٹی شکارپور فاضل شاہ کی زبردست کارکردگی پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کافی عرصے کے بعد شکارپور عوام کو بہترین پولیس افسران ملے ہیں، جو دن رات عوام کے سکون اور خوشی کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بورے والا سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ شبیر حسین سے۔ بورے والا تھانہ ساہوکا کی حدود نواحی گاؤں چک نمبر 39 KB میں ڈکیتی کی واردات کے دوران اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے نقدی، طلائی زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار ہوتے ہوئے ایک ڈاکو کو عوام نے پکڑ لیا، جبکہ 2 ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب۔ ڈکیتی کی واردات احمد یار ولد نور محمد جبلیرہ کے گھر میں ہوئی، جس میں رات تقریباً 3:30 بجے ڈاکو نے اہل خانہ کو ایک کمرے میں بند کر کے لوٹ مار کرتے رہے اور واردات سے فراغت کے بعد جب ڈاکو موقع واردات سے جانے لگے تو احمد یار اور اس کے اہل خانہ نے شور واویلا کیا، جس پر اہل علاقہ نے اکٹھے ہو کر ڈاکوؤں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تو ایک ڈاکو کو عوام نے پکڑ لیا اور 2 ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاع پر مقامی پولیس تھانہ ساہوکا کے ایس ایچ او خالد خان، اے ایس آئی سہنے خان اور ان کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے ڈاکوؤں کو اپنی حراست میں لے کر حوالات میں بند کر دیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف شیخ عرفان حیدر سے۔ سرکاری درخت چوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ 22 سپتمبر 2021 موزہ گگڑانہ مدو کی روڈ نزد حویلی لال پل کے قریب صبح 8 بجے کے قریب کچھ لوگ سرکاری درخت کاٹ کر گھر لے جا رہے تھے۔ مقامی لوگوں نے 15 پر کال کی۔ کچھ ٹائم بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ اعجاز اے ایس آئی تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ نے ملزمان فاضل گگڑانہ ولد شہامند، اسد عباس ولد فاضل، غلام عباس ولد فاضل، حاجی شاہ محمد موچی، اختر سہو اور 6 دو نامعلوم شخص تھے، اور جبکہ مرکزی ملزم فاضل گگڑانہ نے سرکاری درخت کاٹ کر اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ پولیس نے موقع پر برآمد کر لیے، لیکن اہم ملزمان بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ جن 2 ملزم جو لکڑی چوروں کی مدد کر رہے تھے انہیں پولیس نے حراست میں لے لیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم محکمہ جنگلات اور ڈی پی او جھنگ، ایس ایچ او تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن عثمان لاشاری سے بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ لکڑی چوروں کے خلاف ہر ممکن آئینی اور قانونی کارروائی کی جائے۔
اب رخ کرتے ہیں شیخپورہ کا، جہاں پر شیخپورہ کے نواحی گاؤں جنڈیالہ شیر خان میں موجود بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سید پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 223واں سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ تقریبات کا مزار پر انوار کو عرقۂ گلاب سے دیا گیا اور اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شیخپورہ محمد اصغر جویا اور ڈی پی او شیخپورہ احسن سیف اللہ اور مینیجر دربار شیرباز اور دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے احباب نے شرکت کی۔ تقریبات کا سلسلہ 3 دن تک جاری رہے گا۔ ڈی پی او شیخپورہ احسن سیف اللہ صاحب کی جانب سے سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کیے گئے، جگہ جگہ پر چیکنگ پوائنٹ اور پنجاب پولیس کے اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ وارث شاہ کا یہ جو سالانہ عرس ہے، اس کے لیے ہم نے انشور کیا ہے کہ سیکیورٹی کا پراپر پلان بنائیں، ہر سال بنتا ہے، اس کے اندر چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں، زیادہ اس کو فول پروف بنانے کی کوشش کی ہے۔ ناکہ بندی پوائنٹس ہم نے لگائے ہیں، سنیپ چیکنگ پوائنٹس لگائے ہیں، ہم نے واک تھرو گیٹس لگے ہوئے ہیں، میٹل ڈیٹیکٹرز ہیں، یہاں پہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، ڈرونز یہاں پہ ہم یوز کریں گے اپنے چیکنگ کے لیے۔ ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پہ ہم سرچ آپریشنز کر رہے ہیں۔ 550 سے زیادہ یہاں پہ افسران اور جوان یہاں پہ لگے ہوں گے، جو کہ 3 شفٹوں میں کام کریں گے تاکہ 24 گھنٹے یہاں پہ پولیس کی ڈپلائمنٹ رہے۔ تو انشاءاللہ ابھی تک جس طرح پلان ہم نے بنایا ہے اس سے چیزیں چل رہی ہیں۔ امید ہے کہ تینوں دن ہم بڑی اچھی طریقے سے ڈیوٹی کر سکیں گے اور جو بھی یہاں پہ حاضرین آئیں گے ان کی انشاءاللہ خدمت کر سکیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ زین شبیر سے جیالوں اور عوام کی طاقت سے آئندہ وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو ہوں گے۔ پنجاب نائب صدر رانا عرفان احمد خان ساہیوال سٹی جنرل سیکرٹری حیدر علی بھٹی کی رہائش گاہ پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کی پروقار تقریب میں سینکڑوں جیالوں کی شمولیت۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی 33ویں سالگرہ کی شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت سابق وفاقی وزیر ڈویژنل صدر میہر غلام فرید کاٹھیا نے کی، اور اس پروقار تقریب میں پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر رانا عرفان احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے کہا کہ آمرانہ اور خود ساختہ حکومت اپنی آخری سانسوں پر ہے اور جیالوں اور عوام کی طاقت سے آئندہ وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ اس موقع پر میہر غلام فرید کاٹھیا نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو فعال بنانے کے لیے ناراض کارکنوں کی دہلیز تک جائیں گے۔ اس پرمسرت موقع پر سابق سٹی صدر علی نواز بھٹی سجاد رضا نے بھی اظہار خیال کیا۔ تقریب میں سینکڑوں کارکنوں نے شمولیت کر کے جے بھٹو جے بے نظیر کے نعرے لگائے اور مہمان خصوصی اور ڈویژنل صدر نے جیالوں کے ہمراہ سالگرہ کا کیک کاٹا اور اپنے قائد بلاول بھٹو سے عقیدت اور محبتوں کا ثبوت دیا۔ اس تقریب میں چودھری اکبر علی، رانا شہزاد اشرف، مشتاق رحمانی، مدثر نجیم، حمید بھٹی، ارشاد چودھری، خلیفہ مصطفیٰ اور دیگر نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ مظہر احمد صدیقی سے گھوٹکی نواب ہاؤس پر نواب وسان کی ہدایات پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی 33ویں سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں خیرپور سٹی لیڈیز ونگ کے سینئر نائب صدر میڈم شازیہ شاہ، شبنم سیال، انور شیخ، شہر بانو سمیت خواتین کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو کی 33ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میڈم شازیہ شاہ نے کہا کہ بلاول زرداری پاکستان کے وہ واحد لیڈر ہیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غریب اور مسکین عوام سے پیار کرتے ہیں، جبکہ موجودہ حکومت سے عوام تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت تبدیلی کے نام پر عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے، عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ڈنگا سے ہمارے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق ویلفیئر فاؤنڈیشن میاں نور جمال کے زیر اہتمام 25واں ماہانہ راشن پیکیج 20 ستمبر 2021 بروز سوموار کو رات کی تاریکی میں مستحق گھرانوں تک پہنچا دیا گیا۔ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مخلص عہدیداران نے رات کی تاریکی میں فریضہ خدمت خلق کی تکمیل کی۔ اس موقع پر اہل علاقہ کے لیے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ مستحق گھرانوں کی معاشی معاونت اور سرپرستی ہر صاحب استطاعت کا اولین فریضہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی بہتری کے اس سفر میں ہماری طاقت بنے اور اپنی مدد آپ کے تحت نور جمال کو بہترین دیہات کی فہرست میں پہنچائیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود کو بدلنا نہ چاہے۔ دعا ہے اللہ پاک ویلفیئر فاؤنڈیشن میاں نور جمال کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔
خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شاہد سے۔ سٹی پولیس آفیسر محمد احسن یونس کا رات گئے مختلف تھانوں کا دورہ۔ سی پی او نے تھانہ ویسٹریج، بنی، وارث خان اور صادق آباد کا سرپرائز وزٹ کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز اور ڈویژنل ایس پیز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سی پی او نے تھانوں کی رپورٹ، حوالات اور ڈیوٹی کو چیک کیا۔ سی پی او نے متعلقہ ڈویژنل ایس پی سے بھی میٹنگ کی۔ سی پی او نے سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنانے اور مستعدی سے فرائض سر انجام دینے کی ہدایات کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ زین شبیر سے۔ ہمارے حوصلے لڑیں گے ہر ایک بلا سے، ہم نہ ہوں گے تو دنیا ہماری مثال دے گی۔ انجمن طلباء اسلام ساہیوال کے زیر اہتمام ڈویژن اور ضلعی اور تحصیل اور سٹی کے الیکشن سیشن 2021 اور 22 تک منعقد کروائے گئے، جس میں خصوصی خطاب سابق ناظم پنجاب جنوبی پنجاب ملک ثاقب اوان صاحب اور خصوصی شرکت ملک امجد کھوکھر، رہنمائی ٹی اے رانا عثمان، سابق تحصیل ناظم بہاڑی ملک عمران آوان اور سابق تحصیل چیئرمین ماچھی وال چودھری شہباز نے کی۔ پروگرام کی قیادت عمران بھٹی نے کی، جس میں ڈویژن ناظم رائے قمر عباس بشیرہ، ڈویژن جنرل سیکرٹری حاجی غلام مصطفیٰ، ضلعی ناظم عمران بھٹی، ضلعی جنرل سیکرٹری چودھری علی رضا گجر، ضلعی چیئرمین سرفراز بلوچ، تحصیل ناظم نعیم سیال، تحصیل جنرل سیکرٹری محمد یاسین، تحصیل چیئرمین مرزا عثمان، سٹی ناظم مہر زین، جنرل سیکرٹری محمد بلال، سٹی نائب ناظم لقمان منتخب کیے گئے۔ کامیاب پروگرام کروانے پر ضلعی جنرل سیکرٹری علی رضا گجر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔